پڑھتے تھے ہمیں پتہ چلا بھائی یہ قرآن کے تو مضامین وہ ہیں ہی نہیں جو جن چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں. وہ تو قرآن تو ان چیزوں کو ویلیو ہی نہیں دیتا. ہم تو رفع الدین میں سب زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے, ٹانگیں چوڑی اور پتلی میں بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. کوئی مناظر ہو جو رفع الدین کے مناظرے کرتا ہو, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے کیا, وہ دیکھ رہے ٹانگیں چوڑی کی ہیں کہ پتلی کی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اس میں مزہ آتا ہے. رفع الدین کیا ہے کہ نہیں کیا, آمین زور سے کہیے آہستہ کہیے. یزید کے بارے میں کیا رپورٹ ہے اس کی, اس کا نظریہ کیا ہے. تو شخصیات کو لے کے یا نمازوں میں چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کے ہم تو ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں. الحمد سے لے کے قرآن جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. تبھی بار بار ہم کہتے ہیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو. تفسیروں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے نا, جو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ تفسیر میں اسی حساب سے تفسیر کرتا ہے. تو آپ جس کی تفسیر پڑھو گے نا, مفسر کا جو نظریہ ہوگا, مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی, آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے. رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی تاریخ, پتہ ہے کیا ہے ہسٹری میں ہوتا کیا ہے. ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا, یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو. ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے. بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے, کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا, اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا, وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا. وہ اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا, وہ تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے. حالانکہ ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا. وہ رائٹر جو مصنف ہے, مؤلف ہے, وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا, اس نے اپنا نظریہ آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے. اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے, برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے. تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے, مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم, نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے, تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری سے صحابہ کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے, ہسٹری سے ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا, اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے. وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے, جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا. وہ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا. بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں, جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں, وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں؟ بند. اب جس کو صحابہ کا بغض ہے, ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو. وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا. تو یہ ہوتا ہے. غزوہ احد میں دیکھ لو نا, غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی. اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے, صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے, جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں, تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے, حضرت عثمان فرار ہو گئے, فلاں صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے, اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے. رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے. تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ ابے بھائی کیا یار, تم کہہ رہے ہو عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ادھر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا, بغض نہیں ہوگا, تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عفا اللہ عنکم, اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا, اور جب تمہیں شکست ہوئی تم زخموں سے چور تھے, چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی, خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے, تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں, ڈر جاؤ. تم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے, بہترین کارساز. اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا. صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے,
تو نبی نے جب ان کے پاس گئے، نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی؟ صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے۔ شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی ہوئی ہو، وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں ہمت دلا دی، اب ہم دوبارہ لڑیں گے۔ اور قرآن نے تسلی دی، تلک الایام نداولها بین الناس، بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست۔ تو شکست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو، تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار۔ اور قرآن نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کیا تمہیں۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے۔ ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے، کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں۔ جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس سے ورنہ ہوتا کیا، آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی۔ ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے، دوبارہ جنگ کے لیے تیار۔ وہیں سے جنگ کے لیے، یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں، وہیں سے تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں، زخموں سے چور ہیں، دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ، اب ہم نہیں بھاگیں گے، دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس اینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آئے تو نا میدان جنگ میں، منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے، وہ تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے۔ اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے، کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی توبہ تو دیکھو۔ ایک صحابیہ سے زنا ہوا، نبی کے پاس آئیں جوہینہ قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، شادی شدہ تھی وہ۔ نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا نا، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا؟ دیکھو نبی کا بابرکت دور، زنا پر کتنی شدید وعیدیں، اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں؟ زنا۔ وہ اس نیگیٹو پہلو کو کیا کرے گا؟ ہائی لائٹ کرے گا۔ ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی، مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے۔ گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں۔ نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، پی جاتی۔ نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے فرمایا، منہ پھیر لیا۔ دوبارہ آئیں، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے، جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو، تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی۔ دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو معاملہ نیٹ کے لیے، خوف ہے آخرت کا۔ پھر چوتھی دفعہ آئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے، تمہیں اگر ہلاک کریں گے، پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں، ایک ہیلا اختیار کیا۔ وہ صحابی آ گئیں، بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی، یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں۔ نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا، یہ کہاں سے دودھ پیے گا، اس کو کون پالے گا؟ وہ دوبارہ گئیں، بچہ جب 7 سال کا ہو گیا نا، انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو گیا۔ پھر بچے کو لے کر آئیں، روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے، تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا, نماز جنازہ پڑھانے لگے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, ایک عورت بدکار تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, بدکاری کے جرم میں قتل کیا گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر, اس نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کہ مدینہ کے 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب میں 70 گناہگاروں میں یہ توبہ ڈیوائیڈ کی جائے نا تو سب کی مغفرت ہو جائے. اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے. اب جو نیگیٹو سوچے گا وہ اس زنا کو دیکھتا رہے گا. ابے یار, نبی کے دور میں ہو کے نبی کی زیارت کی, اتنا پاکیزہ ماحول, اور شادی شدہ بھی ہیں, جس کے سوچ میں گند بھرا ہوا ہوگا وہ یہی کرے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سوچتا رہے گا. نبی کی وضاحت کے بعد بھی وہ یہی سوچتا رہے گا. جو بغض صحابہ ہوگا جس کے دل میں. لیکن جو نیوٹرل ہوگا نا, جن کی اوپر کھوپڑی صحیح سوچتی ہے, کہتے ہیں بھائی ہم زنا نہیں کرتے, لیکن خدا کی قسم ہم ان کے برابر نہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا معیار تھا. اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو ہم ایسی توبہ کر سکتے ہیں کیا؟ تصور سے ٹانگے انسان کی کام جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے رجم کا, دیکھ لو تو آدمی بے ہوش ہو جائے کہ یار کیسے پتھر سے اپنے آپ کو انسان ہلاک کرواتا ہے. ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا آسان ہے, آج کل وہ بھی کوئی نہیں کرتا, اور اپنے آپ کو پتھروں سے مار کے ایسی توبہ کون کرتا ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, ان سے بھی یہی ہوا. ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کو زمانہ جاہلیت میں ایک لت پڑ گئی تھی, عادت, جس گناہ کی عادت پڑ جاتی وہ فوراً نہیں چھوٹتا. اسلام لے آئے, توبہ کر لی, لیکن گناہ وہ پھر ہو گیا ان سے, شہوت کا غلبہ ہوا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش کا غلبہ ہوا. شیطان جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنے اختیار سے بعض دفعہ باہر ہو جاتا ہے. ان سے زنا ہو گیا, وہ بھی شادی شدہ تھے, وہ بھی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, اللہ کا حکم جاری کریں. آپ نے وہاں بھی منہ موڑ لیا, آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں, بس مقصد ہے توبہ کریں اللہ سے, بس کیوں آ رہے ہیں میرے پاس. اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہ پہ, پردہ ڈالیں, توبہ کریں. لیکن ان کے دل میں خوف کہ یار یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, اصل کیا ہے آخرت. پھر دوبارہ آئے, پھر تیسری دفعہ آئے, پھر چوتھی دفعہ آئے, پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ ان کو ایک پتھریلی جگہ پہ لے کر گئے. جو حدیث کے الفاظ ہے, جب ان کو پتھر مارنا شروع کیے تو وہ زخموں کی تاب اور درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ گئے. ہوتا ہے نا, جب ظاہر ایک انسان کے اختیار سے باہر ہے پتھر کھانا, تو وہ بھاگے ہیں. تو وہ صحابہ کرام ان کے پیچھے, اور بالآخر ان کو گھیر کے رجم کر دیا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھاگ گئے تھے, تو آپ نے فرمایا ہلا ترکتموہ, اگر وہ بھاگ گئے تھے تو تمہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, پھر نہیں گھیرنا چاہیے تھا. اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو گواہوں کے ذریعے سزا ثابت ہو نا, اس میں تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. لیکن ایک آدمی نے خود اقرار کیا ہے تو اس کے بھاگنے کو یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ حد کو کیا کیا جائے, ساقط. شریعت میں حد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم, جتنی استطاعت حد کو ساقط کیا جائے گا. ذرا سا بھی شبہ ہوگا حد ساقط ہو جائے گی. تو کیونکہ گواہ سے تھوڑی ثابت ہے, یہ تو خود انہوں نے کہا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ جب خود فرار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو تم. لیکن ان صحابی کا حوصلہ دیکھو یار, کتنا بڑا حوصلہ ہے یا نہیں ہے, کہ اپنے آپ کو پتھر کھانے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے. تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے, صحابہ کرام کا بغض ہے, اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو. جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا. حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے. بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے, باغی لوگ ریاست پہ حملہ کریں. حملہ میں پہل سیدنا علی نے کی تھی, حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی. انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے, اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب لو, بھائی ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ولی ہے مقتول کے اس کو قدرت دی ہے,
وہ قصاص لے سکتا ہے، تو ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بذات خود یہ جائز مطالبہ ہے، اس میں نہ حکومت کی کرسی مقصد ہے نہ لالچ مقصد ہے۔ دوسری طرف سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا، بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے قاتلوں کو قصاص لینے کی، اور اگر میں نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو امت دو ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے، تو آپ کو تلوار کی زور سے ہم بیعت پر مجبور کریں گے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف ہے، اس میں کسی کا مقصد برا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق تھے، لیکن سیدنا معاویہ ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، سوچ کی غلطی تھی، رائے کی غلطی تھی، وہ غلطی نہیں تھی جس سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ الٹا سوچتے ہو تو کسی نے سیدنا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کسی نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اہل سنت والجماعت جو ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں، انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی۔ بھائی دلائل کی دنیا میں سیدنا علی کا پلڑا بھاری تھا، لیکن سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، وہ والی خطا نہیں تھی جو گناہ والی خطا ہوتی ہے، جان کر مجرم بنتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک رائے قائم کرتا ہے، وہ رائے کیا ہوتی ہے؟ کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی غلط ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے تقتلہ فئۃ باغیہ کہ باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے درجنوں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں۔ یہ بہت پرانا قصہ ہو گیا، یہ جو ہے نا تقتلہ فئۃ باغیہ، باغی کا مطلب کیا ہے؟ باغی کے مطلب میں 20 مطلب نکلتے ہیں۔ پھر کیا ان کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا تھا، یہ خوارج نے قتل کیا تھا جو واقعی میں باغی تھے؟ حضرت لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو تو حدیث میں آتا ہے باغی جماعت قتل کرے گی، باغی جماعت قتل کرے گی نا، تو اس کے تو پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا یا ان کی فوج میں جو خوارج تھے انہوں نے قتل کیا؟ اس کا بھی تو پورا امکان ہے کہ خوارج نے قتل کیا ہو۔ خوارج واقعی باغی تھے، حضرت علی کے باغی تھے، وہ تو تلوار اٹھاتے تھے حضرت علی کے خلاف۔ تو دوسرا حضرت معاویہ، اس پہ پھر میں جاؤں گا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا۔ ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے، کوئی سنے تو، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے، سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے، وہ ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں، کرسی کا معاذ اللہ کی لالچ ہے مجھے، پھر بھی کر رہے تھے وہ، تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ بولو، عدل والے ہو سکتے ہیں کیا؟ پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ؟ اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا، عقیدے کی خرابی کو محدثین نے برداشت کیا ہے، فسق کو محدثین نے برداشت نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں، بدعتی راوی موجود ہیں، کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی، عمل کی نہیں۔ کس کی؟ نظریے کی۔ لیکن جو عملی خرابی ہے نا، اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا۔ نظریے کی خرابی تو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے ہو جاتی ہے نا، انہوں نے کہا اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے، نظریہ ہی بندے کا ٹھیک نہیں۔ جیسے ایک غیر مسلم ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کیریکٹر کا ٹھیک ہو، سچ بولتا ہو، ہے یا نہیں؟ اگرچہ حدیث میں غیر مسلم کی روایت نہیں لی گئی ہے، اس میں معیار اور اونچا رکھا گیا ہے، لیکن ایک جنرلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے مگر وہ کیریکٹر کا صحیح ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایسے محدثین نے حدیث کے راویوں میں ایسے راویوں کو لیا جو بدعتی تھے لیکن ان کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھی، دو نمبر نہیں تھے وہ۔ تو ایسی حدیثیں ہیں، اور بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، لیکن ایسی کوئی حدیث محدثین نے نہیں لی، اس کو صحیح نہیں قرار دیا، لی تو ہے مگر پھر صحیح قرار نہیں دیا، جس کے راوی کیریکٹر لیس ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت معاویہ اگر معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف کرسی کی لالچ میں سب کچھ کر رہے تھے، نبی کی حدیثوں کو بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں پسے پش ڈال دیا تھا، تو پھر وہ کیریکٹر والے ہوئے یا کیریکٹر لیس ہوئے معاذ اللہ؟ کیونکہ داماد رسول کے خلاف لڑنا اور اتنی بڑی قوم کو لے کے لڑوانا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز ہوگا؟ تو کیوں لیا امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو نقل کیوں کیا ہے؟
یہ الزام کس پہ لگتا ہے؟ سیدنا حضرت امام بخاری پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ امام مسلم نے کیوں لی حضرت معاویہ سے؟ امام نسائی نے کیوں لی؟ صحاح ستہ کے مؤلفین نے، تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیث کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ سیدنا معاویہ آ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ چونکہ فاسق تھے لہذا ان کی حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں لیتے. کسی محدث نے بھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کبھی علماء دیوبند کو برا کہتے ہو، کبھی بریلویوں کو، کبھی اہل حدیثوں کو کہ یہ ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معاویہ معاذ اللہ. تو آپ امام بخاری کو برا کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ آپ ایک ایسے شخص سے حدیث لے رہے ہو اور رضی اللہ عنہ بھی لکھ رہے ہو اس کے نام کے آگے عزت دے کے، جو معاذ اللہ فاسق تھے. تو یا تو فاسق نہیں تھے، آپ گڑبڑ کر رہے ہو، دلائل کے تانے بانے غلط ملا رہے ہو، یا اگر فاسق تھے تو میں کہتا ہوں پھر صرف وہ فاسق نہیں تھے، معاذ اللہ نقل کفر یہ سارے محدثین فاسق تھے جنہوں نے معاذ اللہ اتنے بڑے فاسق کی حدیثوں کو بخاری میں مسلم میں جگہ دی اور رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں اور بڑے احترام سے ان کا نام بھی لے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو آپ جب اینک ہی غلط لگا لی ہو نا آپ نے، جیسے ساس کو بہو کا ہر اچھا کام بھی الٹا ہی نظر آتا ہے اور بہو کو ساس کا ہر اچھا کام کیا نظر آئے گا؟ الٹا. مجھ سے کسی خاتون نے پوچھا میری نند میں یہ کچھ ہے، میں نے کہا چونکہ آپ کی نند ہے لہذا یہ کچھ اس کے اندر ہوگا کیونکہ نند ہے وہ. یہی کچھ اگر بہن میں ہوتا تو وہ کچھ بھی. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ بہو سے کسی خاتون سے پوچھا کہ تمہیں بہو کیسی ملی؟ اس نے کہا میری بہو ایک نمبر کی نالائق کمبخت 12 بجے سو کے اٹھتی ہے اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. کہا اچھا یہ بتائیں آنٹی آپ کو داماد کیسا ملا؟ ماشاءاللہ اتنا پیارا داماد ہے، میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے، کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. تو یہ ہے تو ایک مثال، لیکن جب آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں نا تو صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بھائی، ائمہ مجتہدین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو امام حنیفہ سے بغض ہو گیا ہے. ایک یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے امام حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں خالی. میں نے کہا بس کر دے یار. اہل سنت والجماعت کے جو سب سے بڑے امام ہیں ان کو امام اعظم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا اس امت میں مسائل میں قرآن و حدیث کی ریسرچ میں ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا ہے اتنا تینوں کو مل کے فالو نہیں کیا گیا، تینوں اماموں کو، اور ان کو 17 حدیثیں آتی ہیں. کچھ سینس ہے؟ یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی داڑھی ایک صاحب یہیں بیٹھ کے کہہ رہے 17 تو حدیثیں آتی تھی ان کو. میں نے کہا بس کر دو، کچھ اور کہہ دو، کوئی اور الزام لگا دو. تو یہ ہے جب آپ نے اینک ہی غلط لگا لی ہے نا، بعض دفعہ بغض کی اینک لگتی ہے، بعض دفعہ عقیدت کی اینک لگ جاتی ہے. جب عقیدت کی اینک لگتی ہے تو ہر الٹی بھی سیدھی نظر آنا یہ بھی غلط ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس پراپر نالج نہ ہو آپ رائے قائم نہیں کریں.